بسم اللہ الرحمن الرحیم افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا اكثر منهم واشد قوة واثارا في الارض فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ مومن کی آیت نمبر 82 اور آیت نمبر 83 دو آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی۔ پچھلی آیت میں یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ پاک نے انسان کے نفع اور فائدے کے لیے بہت سارے جانوروں کو پیدا فرمایا، حلال جانور، چوپائے، اور ان میں سے بعض جانور تو ایسے ہیں کہ جن سے ہر طرح کا فائدہ، یعنی سواری بھی کریں اور ان کا گوشت بھی استعمال کریں، ان کا دودھ بھی استعمال کریں، ان کی کھال سے، بال سے، ہر چیز سے فائدہ اٹھائے، جیسے اونٹ وغیرہ۔ بعض جانور ایسے ہیں کہ جو سواری کے لیے تو ہیں لیکن وہ باعتبار کھانے کے حلال نہیں، جیسے کہ گدھا ہے، خچر ہے وغیرہ۔ بعض ایسے ہیں کہ جو کھانے پینے کے لیے تو ہیں لیکن سواری کے لیے نہیں، جیسے بھیڑ بکریاں ہیں۔ لیکن اللہ پاک نے ان چوپاؤں میں انسان کے لیے نفع ہی رکھا ہے، خیر ہی رکھی ہے، اور انسان ان کے ذریعے سے اپنے دنیا کے بہت سارے مقاصد کو، ضروریات کو پورا کر رہا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی وہ ساری چیزیں جو اسباب اور وسائل اور ذرائع کا کام کرتے ہیں، اشارہ کر دیا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان کو شاید ان جانوروں کی ضرورت نہیں رہے گی۔ جیسے آج ہم گاڑیوں میں گھومتے ہیں، آج ہم ہوائی جہازوں میں گھومتے ہیں، اور آگے بات کہاں تک جائے گی یہ تو سوچ بھی نہیں سکتے ہم لوگ۔ اسی لیے قرآن کریم میں سورۃ النحل میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اب ہے یہ آدھی آیت کا ایک ٹکڑا ہے، لیکن مفسرین نے لکھا کہ اس میں قیامت تک کی تمام ایجادات سب آ گئی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو تم نہیں جانتے وہ چیزیں اس دنیا میں پیدا ہوتی رہیں گی، تم نہیں جانتے، بہت کچھ ہوتا رہے گا۔ آج جو ہم دیکھتے ہیں، ایک وقت ایسا تھا کہ اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ آگے کیا ہونے والا ہے وہ شاید ہماری سوچ سے بھی بالاتر ہو، بہت کچھ ہو جائے گا آگے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ایک بندہ اگر اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے، اللہ کے انعامات کو استعمال کر کے بھی اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرتا، زبان سے شکر کے کلمات ادا نہیں کرتا، یہ اس کی محرومی کی دلیل ہے۔ اور ایسے لوگ ہمیشہ کچھ وقت زوراوری کا گزار کے ناکام ہو جاتے۔ آج کی ان آیات میں اللہ پاک نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا۔ وہ بندے جن کے مزاج میں شکر گزاری نہیں، اللہ کو ناپسند بھی ہے، اور بالآخر ایک وقت آتا ہے کہ وہ پکڑ میں بھی آ جاتے ہیں۔ ان آیات کا ترجمہ ہے افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں، فینظروا تاکہ دیکھ لے کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے، ان کا کیا انجام ہوا۔ کانوا اکثر منہم، اب غور کیجئے گا دوستو،
جبکہ وہ گزشتہ لوگ تعداد میں ان سے بڑھ کر تھے، تعداد زیادہ تھی. اس کو کہتے ہیں قوت عددی. وَأَشَدَّ قُوَّةً، اور وہ لوگ طاقت میں بڑھ کر تھے، یہ قوت بدنی. وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں اپنی نشانیاں اور علامات چھوڑ کر گئے، یہ قوت مالی. تو تین چیزوں پر آج دنیا میں انسان اتراتا ہے، غرور کرتا ہے. یا تو کہتا ہے کہ میرے پاس اتنی بڑی جماعت ہے، اتنا بڑا جتھا ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، اگر میں آؤں تو زمین چھپ جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، جیسے آج کل ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ قوت عددی پر فخر ہے. انسان کو لگتا ہے تعداد کی زیادتی سے مجھے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لہذا میں ہمیشہ محفوظ رہوں گا. تو اللہ پاک نے فرمایا جن امتوں پر عذاب آیا ان کی تعداد تم سے کئی گنا زیادہ تھی، کہاں گیا آج؟ اور واشد قوتاً، یا پھر انسان فخر کرتا ہے کس چیز پر؟ اپنی طاقت پہ. جسمانی طاقت بھی اس میں شامل ہے، ہتھیار کی طاقت بھی اس کے اندر شامل ہے، کہ انسان کہے کسی میں دم خم ہے تو میرے سامنے آ جائے، تم تو میری ایک انگلی کی مار نہیں ہو، میں تو 20 کو ایک وقت میں لٹا سکتا ہوں. انسان جب غرور کرتا ہے یا ایسے ہتھیار رکھتا ہے کہ کہتا ہے میں دنیا کو مٹا دوں گا، سب کچھ کر دوں گا میں، تو اللہ پاک نے فرمایا ان کی بدنی طاقت تم سے کئی گنا زیادہ تھی. یہ انسان تو، ہم تو 6 فٹ 6.5 فٹ 5.5 فٹ سے اوپر نہیں ہیں. اور جو قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، ان کے کھنڈرات انسان دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے، کیا قد کاٹ ہوگا، کہاں گئے. وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ، اور پھر یہ ہے کہ زمین میں علامات یعنی اپنی نشانیاں چھوڑ کر گئے. زمین کی نشانیوں سے مراد کیا ہے دوستو؟ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی آپ اپنے بڑوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، پرانے لوگوں کے ساتھ نکلے نا اپنے شہر میں، وہ کہیں گے یہ جو آپ کو بہت بڑی زمین نظر آ رہی ہے نا، یہ فلاں نواب صاحب کی تھی ایک وقت میں، یہ اکیلے یہاں رہتے تھے، کہاں گئے اب کچھ پتہ نہیں. اب نواب صاحب چلے گئے، ان کی ایک نشانی وہاں باقی ہے، آثار باقی ہے، زمین میں نشان باقی ہے، لیکن خود اس انسان کا نام مٹ چکا ہے. تو یہ جتنی چیزیں آج کا انسان بناتا ہے اس پہ ہم اپنا نام لکھتے ہیں، تختیہ لگاتے ہیں، اشعار لکھتے ہیں، یہ لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں، یہ چیزیں رہ جائیں گی دوستو اسی طرح، لیکن ہم ایک ایک کر کے جاتے رہیں گے، رخصت ہوتے رہیں گے، سب ختم ہو جائے گا. تو اللہ پاک فرماتے ہیں فما اغنى عنہم ما كانوا یکسبون، یہ جو کچھ انہوں نے کمایا کیا وہ ان کے کچھ کام بھی نہیں آیا. فلما جاءتهم رسلهم بالبینات، پھر جب ان کے پیغمبر ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر گئے، فرحوا بما عندهم من العلم، تو اترانے لگے اس علم پر، بہت توجہ کیجئے گا دوستو، اس علم پر اترانے لگے جو ان کے پاس تھا. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، لیکن اس عذاب نے انہیں گھیر لیا جس کا مذاق اڑا رہے تھے، جس کا مذاق اڑا رہے تھے. تو پہلی آیت اگر آپ نے غور کیا ہو، اس طبقے کا انجام ذکر ہوا جس نے دنیا کی طاقت، دنیا کے مال اور دنیا کی کثرت پہ فخر کیا، اپنے آپ کو کچھ سمجھا، اللہ کی طاقت کے مقابلے مٹ گئے. دوسرا طبقہ فرمایا ایسا تھا کہ جن کو ایک غرور تھا، کس چیز پر؟ ان کے پاس ایک علم تھا، علم، اور جب انہیں کوئی سمجھانے کی کوشش کرتا، جب اللہ کے پیغمبر جاتے یا پیغمبر کے قاصدین جاتے، رسل میں سب شامل ہوتے ہیں دوستو، تو وہ اپنے پاس موجودہ علم پر اتراتے، غرور کرتے اور کہتے ہیں جو تم آخرت کرتے ہو، عذاب، یہ کچھ بھی نہیں،
بالآخر اللہ کی پکڑ آ گئی۔ معلوم ہوا کہ جو علم انسان کے اندر غرور پیدا کر دے اور انسان اترانے لگ جائے اور اسے لگے کہ بس اب اس کے ٹکر کا، اس کے جوڑ کا کوئی نہیں ہے، یہ بھی اس کو ہلاک کر دیتا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ علم کون سا تھا؟ یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ یا تو اس سے مراد وہ علم ہے کہ جس پر عنوان تو علم کا لگا، لیکن حقیقت میں ایسے لوگ تھے جو انسان کو الحاد کی طرف لے جاتے تھے، کفر کی طرف لے جاتے تھے۔ جیسے یونانی فلسفہ تھا، بہت سارے ایسے فلسفی دنیا کے اندر پیدا ہوئے، بالخصوص یونان میں، روم میں، فارس کے اندر ایسے علم کی اور ایسی چیزوں کی بنیاد رکھی گئی جس میں اشیاء پر یقین تھا، چیزوں پر، لیکن اللہ کی ذات کا یقین نکال کر۔ لہذا فلاسفر آج تک یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ زمین میں جو زلزلے آتے ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، سورج گرہن ہوتا ہے، چاند گرہن ہوتا ہے، انسان کی موت آتی ہے، انسان بیمار ہوتا ہے، وبائیں پھیل جاتی ہے، تو بحیثیت ایک مومن اور مسلمان کے ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ یہ سب کس کے حکم سے ہوتا ہے؟ اللہ کے حکم سے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ طبقہ کہتا تھا اور آج تک کہتا ہے، وہ کہتے ہیں چیزوں میں تغیر ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں جب زلزلے آتے ہیں تو ایک تحقیق شائع ہوتی ہے کہ زمین کی پلیٹیں آپس میں ٹکرا گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، سب چیزیں ہو گئی۔ چلے ہو گیا، زمین کی پلیٹیں ٹکرا گئی، زلزلہ آیا، یہ پلیٹیں کس نے ٹکرائی آپس میں؟ یہ پیدا کس نے کی ہے؟ اور اس کو حکم کس نے دیا ہے کہ کل نہیں ٹکرائی، آج ٹکرا گئی؟ اسباب پہ نظر ہو، مسبب الاسباب کو ہٹا کر، تو یہ ظاہر کا علم تو تھا، ظاہری عنوان ٹاپک کے اعتبار سے، لیکن اندر اس میں سوائے جہل اور کفر کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ دوسرا جواب مفسرین نے دیا، اور وہ ہم سب کے لیے ایک عبرت کی بات ہے، کہ یہاں علم سے مراد ہے علم معاش، علم معاش۔ اور ایمان والوں کو جو اصلاً علم دیا گیا وہ ہے علم معاد۔ ایک کے آخر میں شین ہے اور ایک کے آخر میں دال ہے، آسان سی چیز ہے۔ معاش اور معاد دونوں میں کیا فرق ہے دوستوں؟ معاش کہا جاتا ہے دنیا کے کمانے کے طور طریقوں کو، معاد کہا جاتا ہے آخرت کی زندگی میں کامیابی کے طریقے کو۔ کتنا بڑا فرق ہے! مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، قبر میں زندگی ہے، میدان محشر میں زندگی ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، شفاعت ہونی ہے، جنت جہنم کا وجود ہے۔ ان ساری چیزوں پر ہمارا ایمان ہے، الحمدللہ ایمان ہے نا دوستوں۔ یہ ایمان کس علم کے نتیجے میں ہے؟ علم معاد کے ذریعے سے۔ قرآن ہے، حدیث ہے، جو علماء، جو بزرگ، جو اہل اللہ، ان کے پاس جو علم ہے، جو دین کا ہے، یہ علم معاد ہے دوستوں۔ اس میں صرف یہ نہیں ہے، ہمارے مدارس کے اندر جو طلبہ پڑھتے ہیں، جو کتابیں پڑھائی جاتی ہے، تو 6 سال تک فقہ کے مسائل کی کتابوں میں باقاعدہ کتاب البیوع، تجارت ایک مسلمان کیسے کرے گا، وہ مارکیٹ کیسے جائے گا، وہ مشارکت کرے گا، مضاربت کرے گا، مرابحہ کرے گا، یہ سارے شریعت کے طور طریقے ہیں تجارت کے، یہ سکھائے گئے۔ تو ہمارا علم بھی تاجر بناتا ہے، لیکن پہلے اللہ کی پہچان کروا کے، آخرت کا یقین بٹھا کے، یہ علم معاد ہے۔ اور ایک ہوتا ہے علم معاش۔ علم معاش کیا ہے؟ جو خالصتاً کفر کی سوچ ہے، سرمایہ داریت کی، جس میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ اگر آپ نے یہ پیکیج لیا، آپ نے اگر
ان دنوں کے اندر یہ چیز خرید لی، آپ نے اگر اتنے افراد کا گروپ بنا کر ہمیں دے دیا، اگر آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں اتنے پوائنٹس بنا لیے، یہ جتنی چیزیں آج ہمارے سامنے ہوتی ہیں، تو آپ کو یہ فیسلٹیز ہے، آپ کو یہ بینیفٹ ہے، آپ کو یہ ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا، 4 کو 10 کیسے کرنا ہے، 10 کو 1000 اور 1000 کو 1,00,000، اور یہ آپ کیسے آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اب اس آگے سے آگے بڑھنے میں چاہے جھوٹ بولنا پڑے، چاہے دھوکہ دینا پڑے، چاہے حرام کی خریداری کرنی پڑے، چاہے شراب اور منشیات بیچنی پڑے، چاہے نعوذ باللہ اور غلط کام کر، اس سے سروکار نہیں ہے علم معاد میں۔ وہ کہتے ہیں ہم ایک بندے کو مالدار بنانے کا طریقہ بتا سکتے ہیں کہ یہ مالدار کیسے بنے گا، یہ سرمایہ دار کیسے بنے گا، مومن رہے نہیں رہے مالدار بن جائے۔ تو دوستو یہ قبول ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ انسان کہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ایمان چلا جائے مالداری رہ جائے۔ تو کتنی 50 60 70 سال کی زندگی ہے، اور خدا نخواستہ ایمان نہیں رہا تو ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی قسمت اور مقدر بن جائے گی۔ یہ جو علم تھا اس طبقے کے پاس، یہ تھا علم معاش کا۔ تو جب ان کے پاس سمجھانے کے لیے لوگ جاتے تو یہ کہتے تم کیا باتیں کرتے ہو، کیا کرتے ہو، ہم تو دنیا اتنی کما سکتے ہیں، اتنا کما چکے ہیں، آگے اور کمائیں گے، تمہاری ان باتوں سے ہمیں اچار روٹی تو مل نہیں سکتی ہے، لہٰذا یہ کس کام کا ہے۔ تو علم معاد کی اہانت تھی، علم معاش کی محبت تھی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جب اس پر اترانے لگ گئے تو عذاب کی لپیٹ میں آ گئے، ہلاک ہو گئے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یہ جتنے دنیا کے کام ہیں، کمانے کے ذرائع ہیں، چاہے وہ تجارت ہو، چاہے وہ ملازمت ہو، بڑا کام ہو، چھوٹا کام ہو، یہ کرنا ہماری ایمان کا، اسلام کا، شریعت کا تقاضا ہے، ہمارے اوپر فرض ہے۔ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ بعض دفعہ ساتھی یہ کہتے ہیں، سمجھتے ہیں، کہتے ہیں بس ہم تو دنیا کے اندر لگ گئے ہیں، بس تھوڑا سا دعا کریں مسجد کو وقت مل جائے۔ میں ہمیشہ ساتھیوں سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ کبھی بھی حلال کمائی میں لگنے والے وقت کو دنیا کا وقت نہ کہیں، اس لیے کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ کسب حلال کی فکر میں لگنا یہ میرے لائے ہوئے دین کے فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ آپ تو ایک فرض کام میں لگے ہوئے ہو، وہ کیسے دنیا ہو گیا؟ تو مسلمان تاجر وہ دنیا پرست نہیں ہے، وہ تو دین کے اندر لگا ہوا ہے، لیکن وہ اپنے فرائض واجبات کو، نمازوں کو وقت پہ ادا کر رہا ہے، گناہوں سے بچ رہا ہے، کامیاب ترین انسان بن جائے۔ تو سب کچھ کرنا ہے دوستو، خوب دنیا بنانی ہے، کمانی ہے، سب کچھ کرنا ہے، لیکن ایمان کی حفاظت کے ساتھ، حلال ذریعے سے ہو، حرام ذریعے سے نہ ہو۔ لہذا کوئی بھی کام انسان کرنے لگ جائے، آگے بڑھنے لگ جائے، خریدنے لگے، بیچنے لگے، کسی چیز سے فائدہ اٹھانے لگے، پہلے اس کو سمجھیں، علماء سے، مفتیان سے سمجھ لیں، پھر قدم بڑھائیں۔ غلط یہ ہے کہ ہم 20 سال 25 سال 40 سال گزار لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں ایک حضرت کے بیان میں بیٹھا، اس دن مجھے سمجھ آئی کہ یہ تو غلط ہے، اب کیا ہوگا؟ تو جو چیز 40 سال پہلے سیکھنی تھی، اب اس کے سمجھنے کے لیے میں اپنے آپ کو پریشان کر رہا ہوں۔ دیر آیت درست آیت، اس کی نفی نہیں، لیکن آج کل کے نوجوانوں کی رہنمائی کی اشد ضرورت ہے، جو بہت زیادہ پریشان ہو چکے ہیں کہ ہمارا کیا بنے گا۔ اس ملک میں تو شاید ہمارے لیے کوئی طریقہ اور روزگار کے ذرائع ہے ہی نہیں، یا دن بدن تنگ ہو رہے ہیں، تو بڑے سے بڑے فیصلے کی طرف جانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے کسی کے ہاتھ بھی چڑھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے دنیا کی محنت ہو، آخرت کی فکر کے ساتھ، انسان کامیاب ہے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی
وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین.